بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا 10واں مرحلہ یعنی مقامات العارفین اور اس کی 9ویں فصل، اور پیچھے عنوان یہ چل رہا تھا کہ عارف جو ریاضت کرتا ہے اس کے صلے میں اس کو دو چیزیں بنیادی ملتی ہیں۔ ایک اس کو ایک قوت ملتی ہے، اس قوت کے ذریعے وہ افعال انجام دیتا ہے جو عام عادی انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا، اور دوسری وہ چیز اسے غیب کی خبروں پر اطلاع ملتی ہے، وہ مطلع ہوتا ہے غیب کی خبروں پر، چاہے وہ خواب کی صورت میں ہو اور چاہے وہ بیداری کی صورت میں ہو۔ تو اس 9ویں فصل میں اسی کا ایک اگلا مرحلہ ہے، اس کے ابتدائی اس نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بیداری کے عالم میں بھی انسان غیب کی خبروں پر اطلاع حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وقت علمتا فی ما سلفا، وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو، یعنی آپ جانتے ہیں وہ چیز جو گزر چکی ہے۔ وہ کیا گزر چکی ہے؟ کہ ان الجزیات منقوشتاً فی العالم العقلی، کہ یہ جو جزیات ہوتی ہیں یہ نقش ہوتی ہیں کہاں پر؟ عالم عقلی میں۔ اور وہ نقش کیسا ہوتا ہے؟ نقشن علی وجہ کلی، ہے جزی چیز لیکن عقل میں وہ کلی کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اور عقل کا کام ہے ادراک الکلیات، لیکن وہ جزی چیز، وہ ہر جزی جو اس عالم مادی میں خارج میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جزی۔ اور ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کلی۔ تو پھر ایک جزی چیز دماغ میں جا کے کلی بن جاتی ہے۔ تمام جزیات اس کلی کے افراد ہیں، لیکن ذہن میں وہ ایک کلی کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی جزی نقش جو ہوتا ہے وہ عالم عقلی میں جا کر وہ نقش کلی کی صورت میں علی وجہ کلی کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے ثم قد نبہتا، آپ کو تنبیہ کی، کیا تنبیہ کی گئی؟ کہ لأن الاجرام السماویۃ لہا نفوس، کہ یہ جو اجرام سماوی، یہ ہم اسی کتاب کے ابتدائی جو مرحلے میں بہت زیادہ آبحاث کی ہیں افلاک پر، کہ افلاک کے نفوس ہوتے ہیں، اور ان نفوس کو حرکت کون دیتا ہے؟ وہ عقول دیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو اجرام سماویہ ہیں، آسمانی جو افلاک ہیں، لہا ان کے لیے کیا ہیں؟ نفوس و ذوات ادراکات جزئیت، ان کے لیے ایسے نفوس ہیں، وہ ایسی ذاتیں ہیں جو جزئی ادراکات کرتی ہیں، و ادراکات جزیہ، اور ارادات، وہ ادراکات جزئی بھی کرتی ہیں، کیونکہ عقل کا کام ہوتا ہے ادراک کرنا۔ وہ نفوس جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ مجرد ہوتی ہیں تو وہ جزئی ادراکات بھی کرتی ہیں، اور در حالانکہ و ارادات جزیت تصدر عن رائعین جزئین، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ واو حالیہ اگر لیں کہ جو جزئی ارادے ہیں وہ کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ جزئی رائے سے صادر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہی اصل بحث ہے کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ عقول جو ہیں وہ اصل مبدا ہیں حرکت کا، کس کی؟ نفوس کے لیے، اور یہ نفوس کن کے ہیں؟ یہ افلاک کے۔ اگر آپ ان کو جسمی فرض کریں تو یہ جسم اور یہ نفوس، مادہ اور یہ اس کے لیے صورت کے طور پر یہ نفوس جو ہیں افلاک کے، یہ نفوس مل کر یہ آگے علت بنتے ہیں اس عالم میں مادی میں جو حرکات واقع ہوتی ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو افلاک کے نفوس ہیں یہ جزئی ارادات کو بھی اس سے صادر ہوتے ہیں، کیونکہ مشاء کا تھوڑا نظریہ مختلف ہے، وہ آگے ہم اس پر بحث کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہوگی کہ نفوس جو ہیں وہ جزئی ادراکات کرتے ہیں، اور جو جزئی ارادے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جزئی رائے سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ولا مانع لہا، ان نفوس کے لیے معنی نہیں ہے، ان نفوس کے لیے معنی نہیں ہے کہ ان تصور لازم جزئیات، کہ وہ جزئی لوازم کو بھی تصور کریں۔ جب یہ جزئی ادراکات کر رہے ہیں تو جزئی جو حرکت ہوتی ہے، جو افعال ہوتے ہیں، ان کے لوازم کو بھی جانتا ہے۔ کون سے لوازم؟ لے حرکات حل جزیہ، جو حرکات جزئی اس افلاک سے ظاہر ہوں گے ان حرکات کے لوازم کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ان نفوس اور افلاک سے حرکات، یہ نفوس جزئی ارادہ کرتا ہے، ادراکات کرتا ہے، اس سے حرکات جزئی حرکات ہوتی ہیں۔
جو جزئی حرکات ہوتی ہیں ان کے لوازم کو بھی نفس جانتا ہے، کیونکہ ان حرکات کی علت بن رہا ہے، جو ان حرکات کو جانتا ہے تو وہ اس کے لوازم کو بھی جانتا ہے۔ کون سے حرکات جزیہ جو ان افلاک کے یا ان نفوس کے حرکات جزیہ ہیں؟ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ من الکائنات، جو کائنات میں ہوتے ہیں، انہا اسی نفس سے ہی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کہاں پہ ہوتے ہیں؟ فی العالم العنصری، یہ جتنی حرکات ہیں یہ عالم عنصری، عالم مادہ، عالم جسمی، جسم و جسمانیات، یہ بنیادی بات ہوگی۔ اب یہاں پر وہ دلیل دے رہا ہے، یہ قیاس شرطیہ ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ قیاس کیسے بنے گا، دلیل کیسے بنے گی، اس کا مقدم کیا ہے اور اس کی تالی کیا ہے۔ ثم ان کانا ما یلوہہ ضرب من نظر، لوہا یلوہہ، یہ لاہا جیسے ہوتا ظاہر کرنا، جو نقش ہوتی ہے، ضرب من النظر، نظر میں نے دلیل ہوتا ہے، دلیل میں دلیل کی کوئی بھی قسم جو نقش ہوتی ہے آپ میں، وہ کیا ہوتی ہے؟ مستورن، چھپی ہوئی ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، مگر اللہ، یہ چھپی ہوئی ہے دلیل۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اصل میں کہ مشاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو مشاہ ہیں وہ صرف دلیلوں پر بحث کرتے ہیں، خارج میں ان کی نظر نہیں ہوتی، جبکہ علم عرفان آگے بتائے گا، علم عرفان اس کا خارج میں تطبیق کراتا ہے، جو ذہن میں ہوتا ہے اس خارج میں ایک مطابقت کراتا ہے، جبکہ جو مشاہ یا جو فلاسفہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی گفتگو علمی ذہنی ہوتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کا نا ماں، وہ چیز دلیل میں سے جو کوئی بھی ایک قسم، وہ چیز جو ذہن میں نقش ہوتی ہے، یہ ذہن میں مستور چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر الا علی الراسخین فی الحکمت المتعالیہ، مگر ان کے لیے چھپی ہوئی نہیں، مگر اس اللہ کاٹ رہا ہے، مستور ہوتی ہے مشاع کے لیے، سوائے کن کے؟ علی الراسخین فی الحکمت المتعالیہ، جو علم عرفان میں راسخ ہو چکے ہیں، پکے عام بین علم عرفان کے جو ماہر اساتذہ ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مستور نہیں ہے، وہ دلیل جو ذہن میں رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ ان لہا بعد العقول المفارقۃ، ان نفوس کے لیے، بعد العقول، ان نفوس کے لیے عقول کے بعد العقول المفارقۃ، عقول مفارقہ کیا ہے؟ التی لہا کل مبادی، وہ ان نفوس کے لیے کل مبادی ہیں، یا اجرام کے لیے کہیں، اجرام افلاق، تب بھی یہ مبدا بنتے ہیں ان کے لیے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ انا لہا، ان نفوس کے لیے، بعد العقول المفارقہ، ان عقول کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی، یہ عقول مفارقہ جو کہ ان نفوس کے لیے کل مبادی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے، ان نفوس کو حرکت دینے والے بھی یہ عقول ہیں، ان کا مبدا ہے، کل مبادی ہیں یہ، اسی لیے کہہ رہا ہے عقول مفارقہ کے بعد ان نفوس کے لیے، عقول کے بعد ان نفوس کے لیے کیا ہے؟ نفوسن ناطقتن، ان کے لیے نفس ناطقہ ہوتے ہیں، جو غیر منطبعتن، یہ جو نفوس ہیں ان جسموں میں منطبع نہیں ہوتے، منطبع ایک چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے میں منطبع ہو جاتی ہے، نہ یہ جسمی چیز ہے، یہ غیر جسمی چیز ہے، اس لیے یہ غیر منطبع ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اس پورے افلاق کے لیے ایک نفس ناطقہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نفس ناطقہ بھی کیسی ہوتی ہے؟ وہ منطبع نہیں ہوتی، فی موادہا، یہ نفوس ان مواد یعنی مادی شے، مواد سے مراد یہاں مادہ، ان کا جو جسم ہے افلاق کا، ان کے جسم میں منطبع نہیں ہوتی، یعنی کہ غیر منطبع ہوتی ہے، بل لہا، بلکہ ان نفوس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معہا، ان افلاق کے ساتھ، علاقتن آئے گا اگر اس کو لیں، لہا معہا علاقتن، ان کے لیے ایک علاقہ کیا چیز ہے؟ تعلق ہے، ان نفوس کے لیے ان مواد مادے کے ساتھ، جسمی اجرام افلاق کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، کب؟ جب نفوس ان سے ایک ربط ہوتی ہے، یہ تدبیر والا ربط ہے، یہ مادے کا مادے کے ساتھ والا ربط نہیں ہے، اسی لیے غیر منطبع کہا ہے، ان کے جسم میں وہ غیر منطبع ہوتے ہیں نفوس، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے تعلق؟ بل لہا، ان نفوس کے لیے ان ابدان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، آگے مثال دے رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں علاقہ تم، ایک خاص تعلق ہوتا ہے، کما، جیسا کہ لنفوسنا ما ابداننا،
جیسا کہ ہمارے نفوس کا ہمارے بدنوں کے ساتھ، ہمارے اس جسم کے ساتھ جو نفس ناطقہ روح کا تعلق ہوتا ہے، اسی طرح اس نفس کا اس افلاک کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ وَأَنَّهَا تَنَالُ بِتِلْكَ، اور یہ جو نفوس ہوتے ہیں تنالو پاتے ہیں بِتِلْكَ العلاقہ، یہ اس علاقے کے ساتھ، اگر افلاک بھی کہیں، افلاک کا جب نفوس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو افلاک کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے۔ البتہ نفوس کو بھی کمال چاہیے، کیوں؟ کمال کیا ہے کہ جو نفس کے پاس چیزیں، قوتیں ہیں، ادراکات ہیں، وہ ان افلاک کے ذریعے سے اس کو فیل ہی کرتا ہے۔ جیسے ہماری روح جو ہے وہ علم رکھتی ہے، لیکن اس بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ وقتی طور پر زائل ہو جاتا ہے۔ پھر اس علم کا اظہار کس کے ذریعے کرنا ہے؟ اس بدن کے ذریعے سے، وہ جو اظہار ہوگا وہ اس کا کمال ہے۔ اسی لیے کہا رہا ہے کہ وَإِنَّهَا تَنَالُ، یہ جو نفوس ہیں یہ پاتے ہیں بِتِلْكَ العلاقہ، اس تعلق کے ذریعے سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ کمالما، ان کو ایک کمال، ما کمال خاص کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقاً، یہ حق کہ اب یہ حق یہ جو ان کانا، یہ کانا ناقصہ ہے، تمام میں آپ کو پتہ ہے کان اللہ علیم حکیمہ، کہ کانا ما یلبہ، یہ کانا کا جو اسم ہے وہ یہ ہے ما، اور ما موصولہ ہے، یہ پورا جملہ یلبہ ضرب من، یہ سارا مل کے موصولہ مل کے صلہ موصول مل کے کانا کا اسم بنیں گے، اور یہ حقاً یہ اس کی خبر ہے، یہ اس کانا کی خبر ہے۔ پوری بات کر رہا ہے کہ دلیل میں سے جو بھی چیز ہمارے ذہن میں نقش ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، مگر عرفاء کے پاس وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی، وہ کیا دلیل ہے کہ یہ عقل کا نفس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق سے وہ نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات حقاً، یہ حق ہے، عین حق ہے۔ اب آگے آ گیا، جب یہ بات ہو گئی کہ نفس کا افلاک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو سارا للاجسام السماویت زیادہ تو معنی فی ذالک، اب یہ جو تعلق پیدا ہوا ہے نفس کا افلاک کے ساتھ، تو نفس کو تو کمال حاصل ہوگا، تو کہتا ہے اجسام، یہ جو اجرام سماویہ یا اجسام سماویہ، آسمانی جو جسم ہیں، افلاک ہیں، ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سارا للاجسام السماویت زیادہ تو معنی، ایک معنی ان کے لیے بھی زیادہ ہوتا ہے اس تعلق کے ساتھ جو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ لتظاہر رائین جزئین و آخرین کلیین، کہ کیا ظاہر ہو؟ ایک جزئی رائے بھی اور ایک کلی بھی۔ یہ جو نظریہ ہے رائے جزئی اور کلی، یہ حکماء کا، عرفاء کا نظریہ ہے کہ نفس کو جب اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے جسم سے، لیکن وہ نفس جزئی ارادات بھی رکھتا ہے اور کلی بھی رکھتا ہے، جبکہ مشاہ کہتے تھے نہیں، کلی عقول رکھتے ہیں اور نفوس جزئی ادراکات رکھتے ہیں۔ یہاں پر حکماء کہتے ہیں کہ نفوس کلی جزئی دونوں ادراکات، ارادات رکھتے ہیں۔ یہ آ گیا، اب نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ فَيَجْتَمِعُ لَكَ، آپ کے لیے ساری چیز اکٹھی جامع ہو جائے، کیا؟ کس میں سے؟ مما، اس میں سے، نبہنا علیہ، جس پر ہم نے تنبیہ کی، علیہ کی ضمیر ماں کی طرف، وہ چیز جس کی طرف تیرے لیے، لکا تیرے لیے وہ تنبیہ کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا بات تنبیہ کی گئی ہے وہ جاننا ہے، کہ انا للجزئیات فی العالم العقلی، کہ عالم عقلی میں جو جزئیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ نقشن علی ہیئۃ کلیۃ، عقل کے پاس ہمیشہ کلی ہوگی، جزئی چیز بھی کلی کی صورت میں موجود ہوگی۔ انسان ہے خارج میں تو یہ جزئی ہے، جب عقل میں اس کی بحث ہوگی الانسان و حیوان ناطق، وہ کلی ہے، اس میں تمام افراد آ جائیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں جو بھی چیز نقش ہوتی ہے وہ کس حیثیت سے ہوتی ہے؟ علی ہیئۃ کلیہ، حیات الکلیہ، کلی حیات حالت میں ہوتی ہے۔ وفی العالم النفسانی، جبکہ عالم نفسانی اس نفوس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ نقشن علی حیات جزئیت، اس میں جزئی حیثیت سے ہوتی ہے، یہ مشاع کا نظریہ ہے، اور شاعرتن بالوقت، یعنی وقت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، شعور آتا ہے۔ یہ ون نقشان معان، یہ حکماء کا نظریہ ہے کہ دونوں نقش، کلی بھی اور جزئی بھی، اس نفس کے پاس معان اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واضح نظریہ آ گیا حکماء کا کہ نفس کے پاس کلی اور جزئی ارادات جو ہیں، وہ جو کلی صورتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک یہ دلیل جو دی ہے، یہ دلیل جو ہے یہ شرطیہ ہے۔ شرطیہ میں اگر اقترانی ہو تو
اس کا اور ہے کہ اس میں پہلے مقدم اور تالی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جزا اور وہ ہوتا ہے۔ ان کانا ما یلو، یہ اس کا مقدم ہے، اور بعد والا یہ دوسرا اس کے لیے تالی ہے۔ تو یہ اس دلیل کی یہ ایک بیان کرنے تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر ایک نتیجہ ہم نے اخذ کر لیا کہ حکماء اور رفاع کا نظریہ کیا ہے کہ نفس کے پاس دونوں کلی اور جزئی جو ہیں نقوش موجود ہوتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔